بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے نشاندہی کروائی لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم کو مکان البیتی بیت اللہ کی جگہ کی، اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ حکم دیا کہ نہ تم شریک ہونے دو میرا کسی کے ساتھ، یا کچھ بھی نہ تم شریک ہونے دو میرے ساتھ کچھ بھی۔ وَطَہِّرْ بَیْتِیَ، اور پاک کرو میرا گھر، لِلطَّائِفِینَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاکِفِینَ، اعتکاف کرنے، وَالْقَائِمِینَ، قائمین وہاں پہ دوسری جگہ پہ ہے، وَالْعَاکِفِینَ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پہ بھی اس کا معنی بھی یہی ہے، قائمین قائم رہنے والوں کے لیے، ٹھہرنے والوں کے لیے، تو ٹھہرنے والوں سے مراد اعتکاف کرنے والے۔ والرکع سجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت کا حکم ہوا خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا، اس وقت خانہ کعبہ شریف وہاں پہ اس کی عمارت نہیں تھی، گویا کہ بس اسی طرح میدان ہی تھا۔ تو جب طوفان نوح آیا اس وقت وہ مطلب طوفان نوح کی وجہ سے ساری جو ہے وہ عمارتیں ساری جو ہے وہ زمین بوس ہو گئیں، لیکن خانہ کعبہ شریف کے حوالے سے یہ روایات سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ عمارت اٹھا لی آسمانوں پہ۔ البتہ وہاں پہ کوئی عمارت باقی نہ رہی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو آپ نے عرض کی باری تعالیٰ کہاں پہ خانہ کعبہ شریف بنانا ہے، اس کی نشاندہی کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہوا کا جو ہے نا وہ بھیجا، جس کو ببولا کہتے ہیں، جو ایسے ہوا گھومتی ہے جی۔ تو جہاں پہ یہ ببولا آیا ہوا کا، فرمایا کہ یہ جگہ ہے۔ عرض کی کہ کتنی جگہ پہ تعمیر کرنی ہے، اس کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ ایک بدلی جو ہے وہ ظاہر فرمائی، اور اس کا سایہ زمین پہ پڑا۔ فرمایا کہ اس کے ارد گرد جہاں جہاں پہ یہ سایہ ہے، اس کے اطراف میں جو ہے نا یہ تم کھدائی کرنا شروع کرو بنیادوں کے لیے۔ تو انہوں نے جب کھدائی کرنا شروع کی تو نیچے سے جو آدم علیہ السلام کی تعمیر کردہ بنیادیں تھیں وہ ظاہر ہو گئیں۔ جب ظاہر ہوئیں تو پھر وہ ببولا بھی اٹھا لیا گیا، اور وہ بدلی جو تھی وہ بھی ہٹا دی گئی۔ فرمایا کہ بس انہی بنیادوں کے اوپر اب تعمیر کرو۔
تو ابراہیم علیہ السلام پھر وہ پتھر جس کے اوپر سوار ہو کے آپ نے تعمیر کی، جب تک آپ کا جو ہے وہ ہاتھ پہنچتا تھا تو کھڑے ہو کے نیچے کھڑے ہو کے، پھر پتھر کی ضرورت جب محسوس ہوئی وہ لے کے آئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے قدموں کی برکت سے اس پتھر میں یہ برکت ایسی ڈالی کہ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی جا رہی تھیں وہ پتھر بھی اوپر اٹھتا جا رہا تھا جی۔ تو جہاں تک آپ نے اس میں وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس پہ کھڑے ہو کے اسی پتھر کو پھر مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور اسی کو جو ہے وہ اسی کے سامنے کھڑے ہو کے نوافل ادا کرنے کا، نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ ہے مکان البیت کہ یہ ہم نے وَإِذْ بَوَّأْنَا ہم نے نشاندہی کی۔ اور پھر ابتدا میں جو ہے وہ لوگ شرک کیا کرتے تھے، وہاں پہ بتوں کو لا کے بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ کوئی بھی یہاں پہ شرک نہ کر سکے، اور اس کو پاک کرو مشرکوں سے۔ کن کے لیے پاک کرو؟ طواف کرنے والوں کے لیے، تاکہ یہاں پہ طواف ہو، اعتکاف ہو، رکوع و سجود ہو۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ اور آواز دو لوگوں کو، بالحج حج کے بارے میں۔ یاتوک رجالاً کہ وہ آئیں گے تیرے پاس، رجالاً پیدل، وعلی کل ضامر اور سوار ہو کر، یعنی تیز سواریوں کے اوپر سوار ہو کر، یاتینا من کل فج عمیق جو آئیں گے ہر طرف سے۔ تو من فج عمیق دور کا سفر کرتے ہوئے ہر طرف سے آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ آپ اب جو ہے وہ حج کی منادی کیجئے۔ اولاد آدم قیامت تک کے لیے جو بھی دنیا میں آئیں گے، ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں لیکن منادی ابھی کیجئے۔ تو منادی کرنا، آواز دینا آپ کا کام ہے، ان تک پہنچانا روحوں تک وہ ہمارا کام ہے۔ اور جو آپ کی آواز پہ لبیک کہے گا، جتنی دفعہ لبیک کہے گا اتنی دفعہ وہ اس مبارک خانہ کعبہ شریف کے سفر کے جو ہے نا سفر کے لیے وہ آئے گا، اور اس کو اتنی بار حج نصیب ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آپ نے پھر ندا دی، آواز دی، اور بعض نے لکھا کہ آپ نے جو آذان کہی اس آذان کے جو ہے نا 7 کلمات تھے، اور 100 بار آپ نے آذان کہی ابراہیم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔
اور پھر بعد نے لکھا کہ یہ اسی پتھر کے اوپر چڑھ گئے، اور وہ پتھر جو ہے وہ صفا پہاڑی سے بھی بلند ہو گیا پھر جب آپ نے یہ ندا دی، منادی کی۔ بعد نے لکھا کہ کوہ صفا کے اوپر چڑھ کے آپ نے منادی دی۔ جبل ابو قبیس اس کے اوپر چڑھ گئے، آپ نے یہ ندا دی۔ اور پھر حج جو ہے یہ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض قرار دے دیا گیا۔ اور حج جو ہے یہ اس کے افعال، سب سے پہلے احرام باندھا جائے، اچھا اس کے بعد پھر اگلی آیت جو ہے نا وہ پہلے لیشہدوا منافع لہم، تاکہ حاضر ہو کر نفع پائیں اپنے لیے، لیشہدوا تاکہ وہ حاضر ہو کر منافع نفع حاصل کریں لہم اپنے لیے، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ذکر کرے اللہ کے نام کا، یعنی اللہ کا نام لے کر یہاں پہ طواف کریں اور حج کریں، اللہ کا نام ذکر کیا کریں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کی صدا بلند کریں۔ فی ایام معلومات، یعنی گنے ہوئے دنوں میں، یعنی حج کے جو ایام ہیں ان ایام کو گنے ہوئے دن کہا جاتا ہے، ان ایام میں یہ اللہ کا نام ذکر کریں۔ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس پر کہ جو ہم نے رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، یہ حلال جانوروں پر، حلال جانوروں میں سے، یا اس سے مراد یہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ سے جو ہے وہ قربانی پر اللہ کا نام لینے کا جو ہے وہ ذکر ہے، یعنی قربانی حج کے دنوں میں جو دی جائے مخصوص ایام میں، وہ اس پر اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا جائے، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس رزق میں سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حلال رزق میں سے قربانی دی جائے تو وہی قابل قبول ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پھر تم کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ محتاج فقیروں کو، یعنی قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریب غربا جو ہیں محتاج فقیر حقدار، ان کو بھی تم کھلاؤ۔ اچھا، یہ حج کے جو ایام میں جو افعال ہیں، سب سے پہلے احرام ہے، احرام باندھ کے تو پھر حرم کعبہ میں داخل ہونا، اور داخل ہو کر پھر طواف کرنا، طواف کرنے کے بعد پھر منا کی طرف جانا ہے،
منا سے پھر عرفات کی طرف جانا ہے، وہاں پہ پھر حج جو ہے وہ عرفات میں حج پڑھا جاتا ہے۔ پھر واپسی پر مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، پھر وہاں سے منا کی طرف آنا ہے، مزدلفہ سے پھر منا، یہاں پہ آ کے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کر کے تو پھر احرام جو ہے وہ اتار دینا ہے، اور احرام کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد احرام کھول کر یعنی قربانی کرنی ہے۔ قربانی کے بعد جو ہے وہ پھر قربانی سے پہلے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ جمرہ اولا، جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارنی ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر منڈانا ہے، سر منڈا کے اس کے بعد احرام کھول دینا ہے، پھر مکہ المکرمہ جانا ہے، اور جا کے پھر طواف زیارت، ٹھیک ہے۔ پھر 8ویں کو منا آنے سے پہلے طواف قدوم، یعنی 8ویں میں 8 تاریخ کو منا جانے سے پہلے اگر طواف قدوم نہیں کیا تھا، ابتدائی طواف وہ اگر نہیں کیا تھا تو پھر جو ہے وہ طواف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے۔ یہ حج کے افعال ہیں۔ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، پھر وہ احرام جب کھول دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حلق کروایا ہے، بال منڈوائے ہیں، بال منڈوانے کے بعد احرام کھولا، تو احرام کھولنے کے بعد ثم لیقضوا تفثهم، پھر دور کریں تفثهم اپنی میل کچیل، ٹھیک ہے، یعنی پھر نہائیں اور اپنے بدن کے اضافی بال جو ہے وہ کاٹیں، ناخن کاٹیں، میل کچیل دور کر کے صحیح تسلی کے ساتھ نہائیں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پھر یعنی نہائیں، اور نہانے کے بعد پھر بے شک خوشبو وغیرہ لگائیں، عام سادہ سے کپڑے پہنے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، لہذا اب وہ پابندیاں جو احرام کی حالت میں تھیں ان سے چونکہ وہ حاجی آزاد ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ غیر ضروری بال بھی صاف کرے، ناخن کاٹے، خوشبو لگائے، ٹھیک ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پورے کریں اپنی منتوں کو، اور پھر جو بھی منتیں مانی ہیں کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا، جانور ذبح کروں گا، یہ فلاں میرا کام ہو جائے تو یہ ایسے میں اپنی منت جو ہے وہ پوری کروں گا، یہ تو وہ منتیں جو ہے نا وہ پھر پوری کی جائیں۔ بعض لوگ منت مان لیتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، وہ قربانی اپنی جگہ پہ تھی، تو اگر یہ منت مانی اللہ مجھے یہ استطاعت دے، مجھے یہ طاقت دے، میں وہاں کا سفر کروں، حج کروں، تو میں اضافی ایک قربانی دوں گا یا جانور ذبح کروں گا۔
اب وہ اپنی منت جو ہے وہ وہاں پہ پوری کرے، ٹھیک ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر طواف کریں آزاد گھر کا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ طواف وداع، طواف وداع جو آخری طواف کیا جاتا ہے۔ جی جی حکم ہے نا۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہے یا یہ بات یہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، پس وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے جانور، بے زبان جانور جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، جو پہلے پڑھا گیا تھا تم پر، یہ اللہ سوائے اس کے، سوائے ان کے جو پہلے ممانت کی گئی تھی تم پر۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پس بچو تم نجس سے، گندگی سے، من الاوثان، جو بتوں سے ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو تم جھوٹی باتوں سے۔ ٹھیک ہے جی۔ حنفاء للہ غیر مشرکین ابھی، یہ ایسی شان حنفاء یعنی ہر ایک سے علیحدہ ہونے والے اللہ کے لیے، یہ ہے نا وہ اسی کو وہ دین حنیف، ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف، یہ تمام دینوں سے علیحدہ، الگ۔ حنفاء للہ، یہ اس لیے ہے یا اس حالت اور شان سے ہے کہ یہ الگ ہے، علیحدہ ہے اللہ کے لیے، غیر مشرکین ابھی، نہ کہ تم شرک کرنے والے ہو اس کا، یعنی تم اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہو، اور اپنے آپ کو تم مسلمان کہلاتے ہو، اور یہ والا دین جو ہے یہ دین حنیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے یہ سارے احکامات جو پیچھے گزرے، حج وغیرہ کے احکامات، قربانی کے، یہ ان کے لیے حنفاء للہ۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو شریک ٹھہرائے اللہ کا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ یقیناً خرّ گر پڑا، من السماء، آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پس اچک لے اس کو کوئی پرندہ، یعنی یہ شکاری پرندے جو ہوتے ہیں جی، اور آسمان سے جو مشرک ہے، جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، وہ اللہ کے حضور اس کا جو ہے وہ اس کی ویلیو یہ ہے
کہ وہ آسمان سے مطلب گرا اور اس کو آسمان سے ایسے گرا کہ راستے میں ہی کسی جو شکاری پرندوں میں سے کسی نے اس کو اچک لیا اور اس کو جو ہے وہ گوشت اس کا نوچ نوچ کے کھا گیا۔ او تہوی بہ الریح، یا پھینک دیا اس کو ریح ہوا نے، فی مکان سحیق دوسری جگہ، یعنی ویرانے کی جگہ میں یا گہرائی کی جگہ میں اس کو پھینک دیا ہوا نے۔ یعنی جو مشرک ہے وہ اللہ کے حضور اس قدر گیا گزرا مشرک ہے کہ وہ اگر آسمان سے وہ گرا ہے یا تو پرندے نے اس کو اٹھا لیا، اچک لیا اور اس کو نوچنا شروع کر دیا اور اس کا جسم جو ہے ایسے ہی نوچ نوچ کے ختم کر دیا، یا پھر تیز ہوا جو ہے وہ اس کو اٹھا کے تو کہیں دور ویرانے میں پھینک دیتی ہے اور وہاں پہ موذی جانور جو ہیں وہ اس کو کھا پی جاتے ہیں۔ ذالک، بات ایسے ہی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بس بے شک وہ دلوں کا تقوی ہے، یا دلوں کے تقوی والی بات ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں سے مراد جو مقامات جو ہیں نا وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ مثال کے طور پہ خانہ کعبہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے، یہ بیت المقدس ہے، یہ تمام مساجد اللہ کے گھر جو ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کے مزارات، صالحین، متقین، اولیاء کاملین، ان کے مزارات یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو مقامات کے حوالے سے جو اللہ کی نشانیاں ہیں تو ان کی بھی تعظیم، اوقات کے حوالے سے، یعنی جو اللہ نے جن جن اوقات کو تعظیم بخشی ہے، یعنی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی ہے، اور جو یہ صبح کی یہ تہجد کا ٹائم جو ہے یہ اس لیے عظمت اور فضیلت والا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی وقت میں ہوئی جی۔ اور یہ اوقات، یہ حج کے اوقات، نمازوں کے اوقات جی، ان کی تعظیم، یعنی ان کی تعظیم سے مراد یہ ہے کہ نماز کا مثال کے طور پہ وقت ہے تو پھر لازم یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ تیاری کرے، طہارت حاصل کرے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، بدن کو پاک صاف کرے اور اللہ کے حضور سربہ سجود ہو جائے جی۔ یہ نماز کے اوقات کی تعظیم ہے۔ حج کے اوقات اگر اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے تو پھر ان ایام میں وہ خانہ کعبہ شریف کا سفر کرے اور وہاں پہ جا کے تو حج ادا کرے۔ البتہ جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو فرمایا کہ یہی دل جو ہیں یہ تقوی والے دل ہیں۔ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں منافع ہیں، فائدے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مدت تک، ٹھیک ہے، یعنی مدت سے مراد کیا ہے کہ
کسی چیز کی عظمت اور توقیر تم نے کی ہے اور تعظیم تم نے کی ہے تو اللہ رب العزت ایک وقت مقررہ تک اس کے فوائد جو ہیں وہ تمہیں عطا فرماتا رہے گا۔ یہ وقت مقررہ کسی بھی وقت تک ہو سکتا ہے، تمہاری زندگی کے آخری لمحے تک ہو سکتا ہے، قیامت تک وقت مقرر ہو سکتا ہے، اور قیامت بروز قیامت اللہ رب العزت اس کا پھل اور اس کا ثمر جو ہے وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ثم محلها الی البیت العتیق، پھر پہنچنا ہے اس کا الی البیت العتیق، آزاد گھر کی طرف، یعنی پرانے گھر خانہ کعبہ شریف کی طرف پہنچنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے بنایا تھا ہم نے منسکا، قربانی، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی۔ یعنی یہ قربانی جو ہے یہ صرف اس امت پر فرض نہیں ہوئی ہے، پہلی امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے قربانی فرض فرمائی، لیکن قربانی کی حیثیت، قربانی کے اوقات جو ہیں یہ جداگانہ ہے، اور قربانی کرنے کے جو احکامات ہیں وہ بھی الگ ہیں اور جداگانہ ہے۔ ہمیں تو یہ حکم ہے نا کہ ذبح کرو، پہلے یہ حکم تھے کہ جانور لے کے تو پہاڑی کے اوپر رکھ دیا جائے تو آسمانی آگ جو ہے وہ نمودار ہوگی، جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کرنا ہوا اس کی قربانی کو جلا دیا جائے گا، گویا کہ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو پھر اوقات بھی الگ الگ تھے، تو ہمارے لیے سال کے بعد ایک دن میں، یعنی ایک بار، سال کے بعد ایک بار 3 دن کے لیے قربانی جو ہے وہ ہم پر فرض کی گئی، اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے بے شمار فوائد اور بے شمار آسانیاں پیدا فرما دیں کہ جی قربانی کا جانور جو ہے وہ تم خریدو اور خرید کر اس کو ذبح کرو، ذبح کر کے تو پھر خود بھی کھاؤ اور باقی لوگوں کو بھی کھلاؤ، خود گھر میں پکا کے کھلاؤ، پکا کے کھلاؤ لوگوں کو، اور گوشت گھر میں رکھو، گوشت لوگوں کو دو، ٹھیک ہے۔ تو بے شک اگر یعنی حالت یہ ہے کہ سال پورا یا مطلب استطاعت نہیں ہے کہ بار بار گوشت لے کے کھا سکو، تو سارے کا سارا گوشت بے شک گھر میں رکھو، کوئی ممانعت نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ تم نے کسی غریب کو نہیں دیا لہذا تمہاری قربانی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے تو سارے کا سارا گوشت تقسیم کر دو، چاہے تو سارے کا سارا گوشت اپنے گھر میں رکھو، خود کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ۔ البتہ جو سنت طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ 3 حصے اس کے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کا، ایک حصہ غرباء اور مساکین کا، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھو، اور اس میں بھی برابری کا پہلو جو ہے وہ ہونا چاہیے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں سے گوشت جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے 3 حصے تو کرو بے شک، لیکن ایک ڈیری صرف بوٹیوں کی کر لو اور ایک ڈیری جو ہے وہ ہڈیوں کی کرو، یا 2 ڈیریاں ہڈیاں کی کر لو، ایک ڈیری جو ہے وہ گوشت کی کرو، اور وہ گوشت والا حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لو، اور دوسرے 2 ڈیریاں جو ہیں ہڈیوں والی وہ تم تقسیم کر دو، تو یہ سراسر ناجائز ہے۔ اگر تقسیم کرنا ہے تو پھر برابری کا پہلو جو ہے نا یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔
یعنی اس کو جب کسی جانور میں حصہ ڈالتے ہو تو پھر وہاں پہ تم ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرو گے کہ تمہیں صرف ہڈیاں دی جائیں جی، وہاں پہ پھر برابر گوشت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپس میں مکس کر کے تو پھر برابر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب گھر میں آ جائے تو پھر اس کو بھی اسی طرح مکس کر کے تو برابر تقسیم کرو۔ کسی کے حصے میں گوشت جاتا ہے تو گوشت جائے، کسی کے حصے میں ہڈی جاتی ہے اس میں تو ہڈی جائے، البتہ برابری کا پہلو ہونا چاہیے۔ تو وہ ہر امت کے لیے قربانی جو ہے وہ مقرر فرمائی گئی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کس لیے؟ تاکہ تم ذکر کرو اللہ کا نام، یعنی ذکر قربانی دیتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام سے جانور جو ہے وہ ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، علی ما رزقہم، اس پر جو رزق دیا ہم نے ان کو، من بہیمۃ الانعام، بے زبان چوپایوں پر، بے زبان چوپایوں میں سے یا حلال جانوروں میں سے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے لیے سر جھکاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت دیجئے تواضع کرنے والوں کو۔ یہ کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا نام، یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، واجلت قلوبہم، تو لرز جاتے ہیں دل ان کے، والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ہیں جو ان کو مصیبت پہنچتی ہے، والمقیم الصلاۃ، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، والبدن، اور موٹے تازے ہوں، بدنہ کہتے ہیں صحت مند موٹے تازے جو جانور ہیں۔ بعض نے لکھا کہ بدنہ سے مراد سارے ہی جانور، جو بھی جانور بندہ قربانی کے لیے خریدے تو وہ موٹے تازے صحت مند فربا ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بعد نے لکھا اس سے مراد، کیونکہ آگے جو ذکر آ رہا ہے نا صواف، آگے جا کے صواف جو آ رہا ہے اس سے مراد ایک ٹانگ باندھنا، تو پھر جو ہے یعنی ایک ٹانگ باندھنے سے مراد اونٹ کی ایک ٹانگ جو ہے نا وہ باندھ کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اس والبدنہ سے مراد بھی جو ہے نا وہ صحت مند موٹے تازے اونٹ، اس بدنہ سے مراد اونٹ ہے۔ البتہ سارے جانور مراد ہوں یا اونٹ مراد ہوں تو فرمایا کہ موٹے تازے جانور ہونے چاہیے۔ جعلناہا لکم من شعائر اللہ، بنایا ہم نے جن کو تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو یہ جانور جو ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ لکم، تمہارے لیے، فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، بلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، پس ذکر کرو اللہ کا نام اس پر صواف، ایک ٹانگ باندھ کر، یعنی اونٹ کو ذبح کرتے ہوئے ایک ٹانگ، اگلی ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ، دائیں ٹانگ جو ہے اس کو باندھا جاتا ہے، 3 ٹانگوں پہ اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، وہ 3 ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر
ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے حلق میں چھری جو ہے وہ گھسا دی جائے، یا یہ سوا جو ہوتا ہے، نیزہ جو ہوتا ہے، وہ ایسے حلق میں وہ اس میں حلق میں ڈال دیا جائے، گھسا دیا جائے جی، تو پھر خون جو ہے وہ بہے گا بڑی رفتار کے ساتھ۔ پھر جب وہ بالکل بے جان ہو جائے گا خون نکلنے کی وجہ سے، تو فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا، پس وہ جب وہ بے جان ہو کر گر جائے، جنوبها اپنی کروٹ کے بل جی، فَكُلُوا مِنْهَا، تو کروٹ کے بال جب گر جائے تو پھر گردن سے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پس پھر اس کی کھال وغیرہ اتار کے تو اس کا گوشت کر کے فَكُلُوا مِنْهَا، پس اس کو کھایا جائے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، پھر کھانا ہے اس کا، ٹھیک ہے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور دو مانگنے والوں کو اور محتاجوں کو، گداگروں کو، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا ہے اس کو، یا ہم نے قابو میں دے دیا ہے ان کو، لکم تمہارے لیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ لن ینال اللہ لحومها، نہیں پہنچے گا اللہ کو لحومها، ان کا گوشت، ٹھیک ہے، جانوروں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ اللہ کو حاجت ہے اس کے گوشت کی، ولا دماؤها، اور نہ اس کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اور لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی تمہاری طرف سے، تمہاری پرہیزگاری، یعنی جانور کو ذبح کرنے میں تم کتنے اخلاص کے ساتھ جانور کو ذبح کرتے ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی ریاکاری کا پہلو تو نہیں ہے جی، اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی وہی شامل حال ہے، تو یہی اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اسی طرح ہم نے قابو میں دے دیا اس کو تمہارے لیے، یہ تمہارے بس میں کر دیا اس کو تمہارے لیے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم بڑائی بولو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور بشارت دیجئے نیکوکاروں کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ دور فرماتا ہے یا دفاع فرماتا ہے ایمان والوں سے، بلائیں ٹالتا ہے ایمان والوں سے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا ہر خائن، خوان خائن یعنی دغاباز، کفور ناشکرا۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ذبح کیا کرتے تھے جانور، تو کیا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ایسے اللہ کے پاس تو یہ قربانی نہیں پہنچنی ہے نا، اللہ کو کیا پتہ چلنا ہے کہ قربانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ کیا کرتے تھے کہ وہ اس کا خون جو ہے جانور کا وہ لے کے تو خانہ کعبہ شریف کی دیواروں پہ لیپ کرتے تھے، مل دیتے تھے دیواروں کے اوپر ایسے، اور سمجھتے تھے کہ جو اپنے جانور کا خون خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے اوپر ملے گا، لیپ کرے گا، بس اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو یعنی ایسے جاہلانہ قسم کے افعال تھے ان لوگوں کے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اس میں فرمایا کہ نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے،
تم صرف ذبح کرو تو ذبح کرنے میں تمہارا اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے تمہارے اخلاص کو، تمہارے جی کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، اللہ رب العزت اس سے آگاہ ہے۔ تو قربانی کے گوشت کا پہلا خون کا قطرہ زمین پہ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو یقاتلون جو قتل کیے گئے، بانہم ظلموا اس لیے کہ وہ ظلم کیے گئے ہیں، یہ اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ ان کی مدد پر ہے، یا بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر لقدیر قادر ہے۔ الذین اخرجوا، یعنی اس سے پہلے صحابہ کرام بڑا لمبا پیریڈ جو ہے صحابہ کرام نے بڑی اذیتیں برداشت کی، کفار نے کوئی کسر نہیں چھوڑی صحابہ کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان اور اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پریشان کرنے میں، اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر قسم کے ظلم ڈھائے انہوں نے۔ اور پھر صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ اجازت عطا فرمائیں ہم اس کا بدلہ لیں کفار سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابھی مجھے حکم نہیں ہوا، ابھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر صحابہ رک جاتے۔ بعض اوقات صحابہ جو ہیں وہ اپنے زخم دکھایا کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں کتنا ظلم کیا انہوں نے، یہ زخم دیا، یہ زخم دیا ہے، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، تو حضور فرماتے کہ ابھی حکم نہیں ہے۔ تو یہ آیات جو ہے نا، یہ ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ میں جانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں، گویا کہ یہ آیات مدنی ہے۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے سب سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کو اجازت عطا فرما دی، اب تمہیں اجازت ہے، اب کفار کے ساتھ تم کمر بستہ ہو سکتے ہو، تم ان کے ظلم کا جواب جو ہے بس اسی طریقے سے ان کو دے سکتے ہو، اور انہیں جو ہے نا وہ صحیح ڈٹ کے جواب جو ہے نا وہ تم دے سکتے ہو۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، یعنی صحابہ نے جو ہجرت کی اور مدینہ میں گئے ہجرت کر کے، تو فرمایا کہ وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے ناحق نکالے گئے، الا یقولوا ربنا اللہ، مگر اس وجہ سے، وہ کیوں نکالے گئے؟ الا یقول ربنا اللہ، کہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت، اور اگر نہ دفاع کرتا اللہ لوگوں کا دفاع نہ کرتا، جی بعضهم ببعض، یعنی ان کے بعد سے، یعنی اگر اللہ آدمیوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کے ذریعہ سے دفاع نہ کرتا، یہ بعض کمزور صحابہ تھے اور بعض بڑے جو ہے نا جوشیلے بھی تھے صحابہ، اور نہ ڈر قسم کے صحابہ تھے اور بڑے طاقتور زور آور صحابہ تھے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اللہ رب العزت بعض کے ذریعہ سے بعض کا دفاع اللہ نہ فرماتا، جیسے کہ مثال کے طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو حکم یہی تھا نا، حالانکہ کائنات میں آپ سے بڑھ کے بہادر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، حکم یہ تھا کہ ابھی بدلہ نہیں لینا، کچھ کہنا نہیں ہے کفار کو، بس صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ تو ابو جہل نے بہت زیادہ بے ادبی اور گستاخی کی، گستاخی کرنے کے بعد چلا گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک وہ مومن نہیں تھے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن پتہ چلا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بڑی بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس لوٹے، واپس جب لوٹے پتہ چلا ان کو، تو وہ تیر کمان ہاتھ میں ہی تھا، وہی لے کے تو چل پڑے ابو جہل کی طرف۔ تو حالانکہ صاحب ایمان ہوتے تو حضور نے جو ارشاد فرمایا تھا، روکا تھا، تو شاید اسی پہ عمل کرتے جی۔ تو ابھی چونکہ کلمہ نہیں پڑا تھا نا، تو ابھی طاقت اور قوت وہ سرداران مکہ کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ جو ہے نا وہ کرنا جانتے تھے، تو وہ اسی حالت میں چل پڑے اور جا کے دیکھا کہ ابو جہل جو ہے نا اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ کہیں پہ بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس گئے اور جا کے تو وہ تیر کمان ہاتھ میں تھی، بس وہی دے ماری اس کے سر کے اوپر، اس کو لولوان کر دیا، سر پھٹ گیا جی۔ اور پھر وہ جب اس کو یہ لگی تیر کمان تو گر گیا نیچے، جب گرا تو آپ نے پھر پاؤں کے ساتھ بھی اس کو جو ہے نا وہ لات ماری بڑی زور آور، دور جا گرا۔ اب باقی جو تھے اس کے عالی موالی، اس کے یار بیلی ہیں جی، تو وہ اس کے پاس جب انہوں نے دیکھا نا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ بڑے غصے میں ہیں اور وہ مطلب ابو جہل کو جو ہے نا انہوں نے تہس نہس کر دیا ہے، وہ یار دوست اس کے جو ہے نا وہ بھاگ گئے جی۔ تو ابو لہب وہاں پہ تھا، حالانکہ وہ بھی حضور کا چچا تھا، تو اس نے کچھ ابو جہل کے حق میں کوئی بات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف اس نے بات کی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ پلٹے اس کی طرف بڑے غصے کے عالم میں، وہ وہیں پہ خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب پھر واپس لوٹے حضور کی بارگاہ میں اور آگے بتایا ہے بھتیجے تیری بے ادبی اور گستاخی کی تھی نا ابو جہل نے، تو میں نے اس کا یہ کچھ کیا ہے جی، میں نے بدلہ تمہارا لے لیا ہے، تو اب تو تم خوش ہو نا جی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پہ خوش نہیں ہوں کہ تم نے بدلہ لیا ہے، میں خوش تب ہوں گا کہ جب تم کلمہ پڑھو گے۔ تو اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا پھر جی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہے وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، یعنی ایک کو دوسرے کے ذریعہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دفاع نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، تو یقیناً گرائے جاتے صوامع خانقاہیں گرائی جاتی، وَبِيَعٌ اور گرجے جی، پھر تو وہ کوئی چیز جو ہے نا وہ چھوڑتے ہی نہ، ہر چیز وہ گرا دیتے، تباہ و برباد کر دیتے۔ وَصَلَوَاتٌ اور عبادت گاہیں، وَمَسَاجِدُ اور مسجدیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مسجدوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب یہ فرمایا یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسجدیں بھی گرا دیتے، تباہ و برباد کر دیتے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اور یقیناً اللہ مدد کرے گا من ينصرُهُ، اس شخص کی جو اس کی مدد کرے گا، یعنی اس کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد کرے گا، یعنی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جن کو ہم طاقت دیں زمین میں
جی وہ لوگ جن کو ہم زمین میں طاقت دیں، اقام الصلاۃ، پھر وہ قائم کریں نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکاتیں دیں، زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، اور اچھے کام کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور برے کاموں سے روکیں، وَلِلَّهِ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام کاموں کا انجام۔ یعنی یہ پھر اللہ رب العزت نے پھر اسلام کو طاقت عطا فرمائی نا جی، اور پھر جب طاقت مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تو پھر آپ نے دیکھا کہ صحابہ کے دور میں اللہ رب العزت نے پھر کیسے کیسے مسلمانوں کو شانیں عطا فرمائی، اور پھر کئی ملک جو ہیں وہ فتح کیے، اور پھر اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی جی۔ تو پھر رب العزت نے پھر اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرمائی، اس کے ذریعہ سے پھر انہوں نے نمازوں کا سلسلہ جاری رکھا، نمازیں قائم کی، زکاتیں دیں، اور بھلائیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا۔ تو یہ وَلِلَّهِ عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، اور اگر جھٹلاؤ تم، یہ جھٹلا رہے ہیں یہ کافر نہ تم کو، ہاں جی، اور اگر تمہیں جھٹلائیں یا تمہیں جھٹلا رہے ہیں یہ کافر لوگ جو ہیں، فقد کذبت قبلہم، پس تحقیق جھٹلا چکے ان سے پہلے قوم نوح، قوم نوح جو ہے نا وہ بھی جھٹلا چکے، وعاد، اور قوم عاد، وثمود، اور سمود، قوم سمود جو ہے نا وہ بھی جھٹلا چکے، وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم، وقوم لوط، اور قوم لوط وہ بھی جھٹلا چکے، واصحاب مدین، اور مدین والے وہ بھی جھٹلا چکے، وَكُذِّبَ موسیٰ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو ہم نے مہلت دی تھی کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُمْ، یعنی اس وقت بھی ہم نے ان کو مہلت دی تھی۔ یہ اے محبوب، یہ کفار جو ہیں یہ اگر آپ پر ایمان نہیں لا رہے، اور یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کفار یہ جہنمی ہوتے جا رہے ہیں اور جہنم میں یہ جائیں گے، اور ان کے جہنمی ہونے کا اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ یہ جہنمی نہ ہو، اسلام قبول کر لیں اور جنتی ہو جائیں، فرمایا اس سے پہلے بھی یہ جھٹلاتے رہے ہیں، آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، ان کے حوالے سے آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم اخذتم، پھر ہم نے ان کو پکڑا، فکیف کان نکیر، تو کیسا ہے ہمارا عذاب جی۔ فکأی من قریۃ، تو کتنی ہی بستیوں کو اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا ان کو، وہی ظالمۃ، اور وہ ظالم تھیں، فہی خاویۃ، پس وہ گری پڑی ہیں، علی عروشہا، اپنے چھتوں کے بل، وبئر معطلۃ، اور کنویں جو ہیں معطلۃ، ناقابل استعمال ہیں، بیکار پڑے ہیں، کنویں ان کے بیکار پڑے ہیں، وقصر مشید، اور کتنے ہی محل جو ہیں یہ گرے پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، پس تم سیر نہیں کرتے زمین میں، فتکون لہم، پس ہوں ان کے دل، قلوب یعقلون بہا، قلوب ہوں واسطے ان کے، قلوب دل، یعقلون بہا سمجھیں اس کو، یعنی تم زمین میں چلتے نہیں ہو، سیر نہیں کرتے اور دیکھتے نہیں ہو،
ان آبادیوں کو اور ان بستیوں کو جہاں پہ عذاب آیا، ٹھیک ہے، تو پھر چلنے سے اور سیر کرنے سے پھر کیا ہے، تاکہ تمہارے دل سمجھیں اس کو کہ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا اور کیوں عذاب نازل کیا ہے، اسباب کیا تھے، یہ وہ کیسے کیسے عذاب آیا، تاکہ تم اس کو سمجھو، تمہارے دل سمجھیں۔ او آذان یسمعون بہا، اور سن سکے، یہ اور کان ہو جو سن سکے اس کو۔ فإنہا لا تعمی الابصار، پس بے شک یقیناً لا تعمی الابصار، نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، یعنی آنکھیں جو ہیں وہ تو کھلی ہوئی ہیں نا، وہ تو اندھی کوئی نہیں ہے نا، نظر تو آتا ہے نا، تو پھر دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اندھی تو آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، لیکن اندھے ہوتے ہیں دل، وہ جو سینوں میں ہے۔ جی، وہ جو یعنی بعض بندے جو ہے نا وہ کھاتے بڑا کھاتے ہیں نا، تو وہ ایک مثال محاورہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں اکھا دل نہیں ٹھڈ تے رج جاندہ ہے پر اکھاں نہیں رجدیاں۔ جی، وہ صاحب ہے، فرمایا اکھاں تے انہاں دیاں ہیں نے، نظر آندا ہے، لیکن فرمایا کہ ان کے جو دل ہے نا وہ اندھے ہیں، ان کے جو سینوں میں دل ہے نا وہ اندھے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور جلدی مچا رہے ہیں یہ لوگ بالعذاب، عذاب کی۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور لیکن نہیں خلاف کرے گا وعدہ، اپنا وعدہ، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، اور بے شک ایک دن تمہارے رب کے پاس ایسا ہے کألف سنۃ، کہ مثل 1000 سال کے ہے، مما تعدون، وہ جو تم گنتی کرتے ہو، یعنی تمہاری گنتی کے مطابق جو ایام ہم دنیا میں گزارتے ہیں اس کے مطابق وہ دن 1000 سال کا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیوں کو أَمْلَيْتُ لَهَا، مہلت دی ہم نے ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر پکڑا ہم نے ان کو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی پلٹنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، تم فرماؤ اے لوگو، یعنی اے محبوب تم فرماؤ کہ اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں ہی ہوں تمہارے لیے ڈر سنانے والا، مبین صریح ڈر سنانے والا میں ہی ہوں۔ یعنی یہ آیت کریمہ بھی گویا کہ ختم نبوت کی آیت کریمہ ہے، یعنی حضور نے فرمایا کہ اب صرف میں ہی ہوں قیامت تک ڈر سنانے والا، صرف میں ہی ہوں، میرے بعد کوئی ڈر سنانے والا نہیں ہوگا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے، وَرِزْقٌ کریم، اور رزق ہے عزت والا۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، معاجزین، باس مباسہ کرتے ہیں، یعنی ہماری آیتوں میں سے جو ہے نا وہ اس طرح کی آیات جو ہے نا محکم متشابہ وہ لیتے ہیں اور اس پہ جھگڑے کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ جہنمی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔